السلام على الحسين العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المكرمي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هل من ناصر ينصرنا صلوات پڑھیں محمد عزیزان ایمان آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ امام عالی مقام نے سن 61 ہجری کو عصر عاشور جب کربلا اپنی تعمیر کے آخری مرحلے پہ تھی اس وقت حسین نے ایک جملہ کہا حل من ناصر ینصرنا مصائب کی کائنات میں سنتے ہیں میں چاہتا ہوں امام کا جملہ ہے آپ سب کو ظاہر مجھ سے بہتر اندازہ ہے کہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے لہذا ہم کو ایک ایک لفظ پہ توجہ کی ضرورت ہے حسین مظلوم عصر عاشور سن 61 ہجری کو کربلا کی تعمیر مکمل کرتے ہوئے ایک سوال کر رہے ہیں حل من ناصر کیا کوئی ناصر ہے ینصرنی دوسری روایت ینصرنا جو ہماری مدد کرے یا میری مدد کرے میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام علی مقام یہ مطالبہ سن 61 ہجری کے ان نافہم افراد سے کر رہے ہیں جو کربلا میں حسین کے قتل کے درپے ہیں یا قیامت تک آنے والے بافہم افراد سے کر رہے ہیں یہ مطالبہ نصرت یہ حسین کر کس سے رہے ہیں نہیں عزیزان ایمان میں ایک اور مرحلہ طے کر لوں سوال یہ ہے کہ وہ حسین جو شب عاشور چراغ گل کر کے کہہ رہا ہے چلے جاؤ وہ عصر عاشور کیوں مطالبہ کر رہا ہے کہ آ جاؤ اگر حسین واپس کر رہے ہیں تو بلایا کیوں صبح عاشور بلانا تھا تو عصر عاشور چراغ گل کے واپس کیوں کیا امام کا کام ہے نا امام کا عمل ہے نا مصلحت سے خالی تو نہیں ہو سکتا یا تو روایت کا انکار کیجئے
اور یا مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دونوں روایتیں مستند ہیں کہ حسین شب عاشور چراغ گل کر کے اپنے ناصروں سے کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، اور یہ بھی صحیح ہے کہ عصر عاشور حسین آواز دے رہے ہیں کہ کیا کوئی ناصر ہے؟ پوچھئے مولا سے، مولا آخر کیا وجہ ہے؟ اگر آپ کو واپس کرنا تھا تو بلایا کیوں؟ اور بلانا تھا تو واپس کیوں کر رہے ہیں؟ حسین آواز دیں گے چونکہ مجھے سن 61 ہجری کے عصر عاشور قیامت تک کی ہر با انصاف فرد کو ناصر کے لیے مطالبہ کرنا ہے۔ ہمیں سن 61 ہجری کے عصر عاشور ہمیں ناصر کا مطالبہ کرنا ہے، اسی لیے ان سے کہا کہ چلے جاؤ۔ میں نے کہا مطلب کیا ہے مولا؟ آواز دیں گے اگر میں انہیں واپس نہ کرتا تو تمہیں معلوم کیسے ہوتا کہ کیسے ناصر مجھے چاہیے؟ تمہیں معیار چاہیے، تمہیں کرائیٹیریا چاہیے، تمہیں آئیڈیل چاہیے۔ میں جب مانگوں گا ناصر تو تمہیں کیسے پتا چلے کہ مجھے کیسا ناصر چاہیے؟ تم ناصر بننے کو تیار ہو تو تمہیں تو آئیڈیل چاہیے نا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ حسین کو کیسا ناصر چاہیے؟ لہذا چونکہ تمہیں ناصر بنانا ہے تو ہمیں ناصروں کو پہچانوانا پڑے گا۔ مولا چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، کیوں کہہ رہے ہیں مولا؟ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ناصروں کو پہچانتے ہیں، دنیا نہیں پہچانتی کہ میرے ناصر کیسے ہیں۔ لہذا کل کو کوئی ایسا ذہن کہ جو بیمار ہو وہ یہ نہ لکھ دے کہ یہ تو شہادت ان کی مجبوری تھی، یہ جو حسین کے ناصر تھے یہ تو مجبوراً جام شہادت پیا، اس لیے کہ آپ حسین کے خیمے میں آ گئے تھے تو آپ جانے میں تکلف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کیسے جاتے؟ میں چراغ گل کر کے انہیں جانے کو کہہ کے بتا رہا ہوں، یاد رکھنا یہ حادثاتی شہید نہیں ہے، یاد رکھنا میرا ناصر حادثاتی شہید نہیں ہے، اختیاری شہید ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھنا کہ مجبوری میں شہادت لی ہے، اختیار تھا، چاہتے تو چلے جاتے، چاہے تو جامِ شہادت بھی لے۔ یاد رکھنا اختیاری شہید میں، حادثاتی شہید میں ایک فرق یہ ہے کہ حادثاتی شہیدوں پہ چادر چڑھائی جاتی ہے، اختیاری شہیدوں پہ دل چڑھایا جاتا۔ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ اختیاری شہید ہیں، انہیں اختیار تھا کہ چلے جائیں۔ ہمیں کیسے ناصر چاہیے؟ آئیڈیل لوگ۔ مولا کیوں چراغ گل کر دیا؟
کیوں واپس کر رہے؟ کہا تمہیں اختیار دکھانا کہ ہمیں ناصر کیسے چاہیے۔ دوسرا مرحلہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا مذہبی ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ رے صاحب کیسے چلے جاتے، مسئلہ جنت کا تھا، چلے جاتے تو انہیں جنت نہ ملتی۔ حسین نے کہا میں یہ بھی سوال ختم کر دے رہا ہوں، چراغ گل کر کے حسین نے کہا واپس چلے جاؤ، تمہاری جنتوں کا ذمہ دار میں ہوں، تمہاری جنتوں کا ذمہ دار میں ہوں۔ میرے جوان بھائیوں، یہ ذمہ داری کوئی ایسا انسان نہیں لے رہا ہے کہ جس کو اپنی جنت کی خبر نہ ہو۔ یہ ذمہ داری کوئی ایسا انسان نہیں لے رہا ہے کہ جس کو اپنی جنت کی خبر نہ ہو۔ جو مالک جنت ہے وہ جنت دینے کو تیار۔ تمہاری جنتوں کا ذمہ دار میں، واپس چلے جاؤ۔ مالک جنت کہہ رہا ہے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ ارے یہ وہ ہیں کہ جن کا غلام اگر گھروندہ بنا میں جنت بنا دے تو وہ جنت بن جائے۔ تو جو مالک جنت ہے وہ کہہ رہا ہے چلے جاؤ، جنت ہماری ذمہ داری۔ مگر کوئی گیا نہیں گیا، ہمیں معیار دے دیا حسین۔ حسین بتانا چاہتے ہیں میرا ناصر وہ ہوگا جو عمل جنت کی لالچ میں نہ کرے۔ میرے جوان بھائیوں، اب مجلس میں اس لیے نہ آنا کہ جنت مل جائے، ماتم اس لیے نہ کرنا کہ جنت مل جائے، آنسو اس لیے نہ بہانا کہ جنت مل جائے، شاعری اس لیے نہیں کہ جنت مل جائے، ذاکری اس لیے نہیں کہ جنت مل جائے۔ ارے حسین مل جائے تو جنت تو ملے گی۔ لالچی عمل نہ انجام دینا، لالچ میں عمل نہ کرنا، ورنہ لالچی لوگوں کا انجام دیکھ لو۔ ارے جنگ خندق اٹھا کے دیکھو، ابھی تک حل من مبارز، نبی کہہ رہے من لہذا القلب، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ اور جب علی گئے اور نبی نے کہہ دیا آج جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا، اب تک خیمے سے کوئی نہیں جا رہا تھا، اب سب میدان میں۔ ارے حضور اگر یہ لڑنے جاتے شہید ہو جاتے تب بھی تو جنت ملتی، تب بھی تو جنت ملتی، تو اس وقت لڑنے نہیں جا رہے تھے، تو اب کیوں جا رہے ہو؟ پتا چلا کہ سپاہی میں اور ناصر میں فرق ہے۔ سپاہی بہانوں سے جنت لیتا ہے، ناصر عمل سے جنت لیتا۔ سب گئے جنت کی لالچ میں۔ نبی نے کہا جو آج علی کی کامیابی کی خبر لائے گا، سب آ کے کہہ رہے یا رسول اللہ مبارک ہو یا رسول۔ یہ پہلی جنگ تھی، علی اس سے پہلے فتح نہیں کر چکے، کسی نے آ کے مبارکباد نہیں دی۔ اس کا مطلب یاد رکھنا، اگر علی کی جگہ جنت کی لالچ میں علی کا قصیدہ پڑھو گے، جنت کی لالچ میں علی کی فضیلت پڑھو گے تو جنت نہیں ملے گی، معرفت اور محبت سے پڑھو گے تو جنت ملے گی۔ یہ تو حکم رسول ہے، علی کی فضیلت سناؤ گے تو جنت تو ملنی ہی ہے، لیکن محبت اور معرفت سے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں،
میرے جوانوں اہل بیت کے لالچی بن جاؤ، جنت خود تمہاری لالچی بن جائے گی۔ اہل بیت کے لالچی بنو، جنت کے لالچی نہ بنو، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ جنت ملے، مگر اہل بیت کے لالچی ہو تو جنت تمہاری لالچی ہوگی۔ سلمان کو جنت کی فکر نہیں ہے، جنت کو سلمان کا انتظار ہے۔ بہرحال میں گفتگو اس منزل پر رکھوں، کوئی یہ نہ کہے کہ جنت کی وجہ سے میں گئے، واپس کر دیا چلے جاؤ، اب بھی نہیں گئے، ایک اور مرحلہ طے کیا۔ شرم آتی ہے تو بچوں کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ۔ حسین بھی جانتے ہیں کہ یہ نہیں جائیں گے، اور یہی نہیں، جن بچوں کا کہہ رہے ہیں ہاتھ پکڑ کے جانے کو وہ بھی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہ بچے ان کے گھرانے کے نہیں ہیں جو میدان چھوڑ کے بھاگتے تھے، لہذا جائیں گے تو نہیں۔ پھر نبی کا نواسہ کیوں کہہ رہا ہے؟ حسین آواز دیں گے میں بہانے دے رہا ہوں تمہیں معیار دینے کے لیے کہ یاد رکھو ناصر بہانے دے کے اپنی شرعی ذمہ داری نہیں چھوڑتا، بلکہ بہانوں کو قربان کر کے اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے۔ ایک منظر، اور میں بڑی جلدی اپنی منزل تک آنا چاہتا ہوں۔ حسین مظلوم اعلان کر چکے ناصر، عزیزان ایمان کہاں اعلان کر رہے ہیں؟ سن 61 میں دشمنوں کے درمیان، قاتلوں کے درمیان جو حسین کے قتل کے درپے ہیں، تو بلا تو رہے ہیں قیامت تک کی نسلوں کے منصف مزاج انسان کو، مگر سوال یہ ہے کہ آواز وہاں دی تو اس کا بھی تو کوئی ہدف ہو۔ کیوں کہہ رہے ہیں مولا ان کے درمیان؟ حسین آواز دیں گے میں ان کی بھی حجتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ کہیں محشر میں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی آ کے کھڑا ہو جائے اور آ کے مجھ سے کہے مولا ہور تو اس وقت آیا تھا کہ جب اکبر زندہ تھے، قاسم زندہ تھے، عباس زندہ تھے، ہمارا بھی جی چاہ رہا تھا کہ ہم آپ کے خیمے میں آ جائیں، مگر شہادت اکبر ہو چکی تھی، قاسم شہید ہو چکے تھے، عباس شہید ہو چکے تھے، لہذا جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ حسین نے آواز دی میں بہانوں کو ختم کر رہا ہوں، میں آواز دے رہا ہوں اگر اب بھی تم میں کوئی حر بننا چاہتا ہے تو حسین گلے لگانے کو تیار۔ حل من ناصر اگر ہے غیرت تو آ جاؤ، میں بلا رہا ہوں، اب تو بہانہ نہیں ہے۔ ارے جب حر خود آئے اور میں معاف کر دوں تو تمہیں بلا رہا ہوں تو کیا گلے نہیں لگاؤں گا؟ مگر خود میں اتنی ظرفیت تو پیدا کرو کہ امام گلے لگا سکے۔ حل من ناصر ینصرنا، حسین مظلوم کو ناصر چاہیے۔ اچھا صاحب اب ہم کو ناصر بننا ہے تو ہم کیا کریں؟ ناصر کے لیے آئیڈیا چاہیے نا، تو ایسا کرتے پیغمبر اسلام کے لشکر کو آئیڈیا بنانا، ہم ناصر بن جائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے لشکر میں سپاہی بھی ہے اور ناصر بھی ہے۔ پیغمبر اسلام کے لشکر میں سپاہی بھی ہے اور ناصر بھی ہے۔ حسین کو سپاہی نہیں چاہیے۔ سپاہی اور ناصر کا فرق سنیں گے؟ سپاہی میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، ناصر میدان چھوڑ کے نہیں جاتا۔ سپاہی نبی کے بلانے پہ بھی نہیں آتا، ناصر
ناصر چراغ گل کر دو تب بھی میدان سے نہیں جاتا. سپاہی میدان میں اپنے فائدے کے لیے آتا ہے کہ آئیں گے تو مال غنیمت میں حصہ لگے گا. ناصر اپنی جان قربان کر کے دین کا فائدہ دیتا ہے. حسین کو ناصر چاہیے, حسین کو سپاہی نہیں چاہیے. نبی کا لشکر اسے آئیڈیل بنا سکتے نہیں بنا سکتے. آئیڈیل نبی کا لشکر کو پوری ذمہ داری سے منبر پہ یہ بات کہہ رہا ہوں, اور دلیل نہ دوں تو نہ مانیے گا, اس لیے کہ یہ منبر بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. یہ منبر ہے دلیل کا, یہاں بات دلیل سے ہوگی. پڑھیے تاریخ نبی کے لشکر کی. جنگ حنین کا مرحلہ ہے, جنگ ختم ہو چکی, نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. اچھا اب یہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تو کس کو ہو رہا ہے؟ مشرکوں کو, کافروں کو. بھائی مال غنیمت ہے نا, تو نبی اپنے سپاہیوں ہی کو تو تقسیم کر رہے ہیں. پڑھیے تاریخ. نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ ایک آواز آئی, قسم خدا کی سنیں گے تو تعجب کریں گے. اے دل یا رسول اللہ, اے رسول عدالت سے کام لیجئے. آواز کس کی ہے؟ کوئی کافر ہے؟ ہاں ظاہر ہے, ہو نبی کے لشکر میں. اگر نبی عادل نہیں تو وہ کافر ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد آل محمد. نبی کے لشکر سے آواز آ رہی ہے نا, تو ہے تو نبی کا سپاہی. سپاہی ہے نبی کا مگر ناصر نہیں ہے. سپاہی ہے, آواز دے رہا یا رسول اللہ عدالت سے کام لیجئے. تو اب مجھے کہنے دیجئے میاں جس کے یہاں رسول کے لیے عدالت شرط نہ ہو, اور اب پیغمبر اسلام خلق مجسم رحمت للعالمین, چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے. مال غنیمت پھینک دیا نبی نے اور آواز دی لم عدل من یعدل. اگر میں عدالت نہیں برتوں گا تو کون برتے گا؟ ارے میں عادل خدا کا عادل نبی ہوں, میں عادل خدا کا عادل نبی ہوں. عزیزان ایمان یاد رکھیے گا, عدالت عقیدے سے اسی لیے ہٹا دی گئی کہ وہ سپاہیوں کو آئیڈیل بنا رہے تھے. ناصر آئیڈیل. میں نے شاید یہ بات کبھی کہی ہو, عقیدوں کی کائنات اٹھا کے دیکھیے. ہمارے یہاں توحید, عدالت, نبوت, امامت, تب قیامت. اب جس کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے, مگر دوسری جگہ توحید, عدالت غائب, نبوت, اور جس کے امامت نہ ہو قیامت ہی قیامت ہے. مگر قسم خدا کی ہمارے عقیدے میں اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک امامت نہ آ جائے. حسین کو ناصر چاہیے. نبی کا لشکر آئیڈیل نہیں بن سکتا, اس لیے کہ نبی کے لشکر میں سپاہی بھی ہیں, ناصر بھی. میں اس مجمع کی بات نہیں کرتا, یہ مجمع
خوب پہچان چکا ہے کربلا سے کہ کون سپاہی ہے کون ناصر ہے، لیکن جو ابھی تک قاتل اور مقتول کو نہ پہچانا وہ سپاہی اور ناصر کا فرق کیا کرے گا؟ لہذا عمومی حیثیت سے ہم اگر آئیڈیل بنا لیں نبی کے لشکر کو تو کیا پتا کہ ہم نے سپاہی کو آئیڈیل بنایا کہ ناصر کو؟ نہیں بنا سکتے۔ آئیے اچھا امیر کائنات کے لشکر کو آئیڈیل بنانا، میں صرف ایک ایک جھلک پیش کروں گا اس لیے کہ اصل منزل تک پہنچنا۔ علی کے لشکر کو آئیڈیل بنائیں، نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ پڑھیے نہج البلاغہ۔ مولا کائنات آواز دے رہے، پروردگار یا ان کو ہم سے لے لے یا ہم کو ان سے جدا کر دے۔ علی کہہ رہے ہیں پروردگار یا ان کو ہم سے لے لے یا ہم کو ان سے الگ کر دے۔ اما جسے علی ساتھ رکھنا پسند نہ کریں، جسے علی ساتھ رکھنا پسند نہ کریں، اسے جنت اپنے ساتھ رکھنا کیا پسند کرے گی؟ کیوں میرا مولا؟ کیوں کہہ رہے ہیں مولا؟ مولا آواز دیتے ہیں ان سے گرمی میں کہو کہ جہاد کو چلو تو یہ کہتے ہیں مولا گرمی بہت ہے، جاڑے میں کہو تو کہتے ہیں جاڑا بہت ہے۔ علی کو ایسے افراد پسند نہیں ہیں کہ جو بہانے سے فریضہ چھوڑے۔ علی کہہ رہے ہیں ایسے افراد سے ہمیں دور کر دے۔ میرے جوان بھائیوں، ہم کو اپنے کو انہی آئینوں میں سنوارنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سپاہی ہیں کہ ناصر۔ سپاہی ہمیں نہیں بننا ہے، ہمیں ناصر بننا ہے۔ حسین نے ناصر چاہا۔ تاریخ شاہد ہے۔ ایک اور منظر صرف آپ کے سامنے رکھوں امیر کائنات کے لشکر کا، اندازہ لگائیں کہ سپاہی اور ناصر کا فرق۔ تاریخ آپ کی سنی ہوئی ہے، صرف میں تجزیہ اپنے اعتبار سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جنگ صفین ہے، مالک اشتر ہیں، نکلے ہیں میدان نبرد میں۔ حاکم شام کے خیمے تک مالک اشتر پہنچ چکے ہیں۔ ناصر اور سپاہی کا فرق، حاکم شام کے خیمے تک پہنچ چکے ہیں۔ ادھر نیزوں پہ قرآن بلند ہوا، جو سپاہی تھے وہ سمجھے ہی نہیں کہ قرآن کی حرمت بچائی گئی یا بے حرمتی کی گئی۔ تلوار لے کے آ گئے علی کے سامنے۔ اب حاکم شام دہائی قرآن کی دے رہا ہے، لہذا مالک اشتر کو واپس بلا لیجیے ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ کون ہیں جو علی کو گھیرے ہیں؟ علی کے سپاہی علی کے لشکر میں ہیں اور علی کو گھیرے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان سپاہی ہو تو اپنے ہی معصوم کے خلاف تلوار اٹھا لیتا ہے۔ ادھر مالک اشتر ہیں۔ تاریخ نے ایک جملے میں بات مکمل کر دی کہ حاکم شام کے خیمے تک پہنچ گئے، مگر حاکم شام کے خیمے تک پہنچنے کے لیے فوج کی کتنی دیواروں کو توڑا ہے مالک اشتر نے، اور اب پہنچے ہیں۔ امیر کائنات نے ادھر سے فوراً جب علی کو گھیرا گیا، مولا کائنات نے بھیجا کہ جاؤ مالک اشتر سے کہہ دو کہ حملہ نہ کرے، واپس آ۔ جذبات کا اظہار کیا تو کہ ہمیں اندازہ تو لگ سکے کہ ہم کتنے قریب تھے۔ مالک اشتر کو جس وقت آ کے علی کے
قاصد نے کہا کہ علی نے حکم دیا ہے کہ حملہ نہ کیجیے گا، مالک اشتر نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ کو مار کے کہا اے آنے والے کچھ لمحوں کی تاخیر کر دیتا تو آج فتنہ ختم ہو جاتا۔ کچھ لمحوں کی تاخیر کر دیتا، آج فتنہ ختم ہو جاتا۔ اس کا مطلب سپاہی فتنے کو پہچان نہیں پاتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، سپاہی فتنوں کو نہیں پہچانتا، ناصر فتنوں کو پہچانتا ہے۔ فتنہ صرف اس زمانے میں نہیں ہوگا، آج بھی فتنے دین کے خلاف ہوں گے۔ جو ناصر ہوگا وہ پہچانے گا اخباریت فتنہ ہے۔ کر دیتا فتنہ ختم ہو جاتا۔ مگر اب جو مالک اشتر حاکم شام کے سامنے پہنچ چکے کہ صرف ایک ضربت کی تاخیر ہے، جذبات کہہ رہے ہیں کہ مارو، محبت علی کہہ رہی ہے کہ مارو، مگر معرفت علی کہہ رہی ہے خبردار، اب مارا تو حرام۔ مالک اشتر اور حاکم شام ہیں، اگر حاکم شام پہ بھی تلوار علی کے حکم کے خلاف چلائی تو حرام ہے۔ یہ ہے ناصر۔ سپاہی ان باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا، ناصر ان باریکیوں کو سمجھتا ہے۔ تلوار نیام میں رکھ لی، واپس آنے لگے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک فضا میں تیر چلا، مالک اشتر کے بازو پہ آ کے پیوست ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیے کیا کہ تیر چلانے والا کوئی اناڑی تھا؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ کہاں ماریں گے تو زخمی ہوں گے اور کہاں ماریں گے تو دم نکلے گا؟ اچھا چلیے پہلا تیر خطا کر گیا تھا، اب کوئی دوسرا تیر چلا دیتا، گردن پہ مار دیتا، سینے پہ مار دیتا۔ مالک اشتر تو خاموش ہے نا، تلوار نیام میں ہے نا، اب تو ڈر بھی نہیں ہے نا۔ پھر یہ تیر کیوں آیا؟ یہ تیر شہید کرنے کے لیے نہیں چلایا گیا تھا، مالک اشتر کو مارنے کے لیے چلایا گیا تھا۔ میں اپنے لفظوں کی وضاحت کروں گا، مالک اشتر کو شہید کرنے کے لیے نہیں چلایا گیا تھا، مالک اشتر کو مارنے کے لیے چلایا گیا تھا۔ اس لیے کہ یہ تیر اس لیے چلایا گیا کہ زخمی کرو تاکہ جذبات میں تلوار نکال لیں، اور اب جذبات میں تلوار نکال کے علی کے حکم کے خلاف حملہ کریں گے تو مر جائیں گے۔ علی کی محبت اور اطاعت میں مرو گے تو شہید ہوگے، مخالفت میں مرو گے تو مر جاؤ گے۔ دشمن شہید نہیں کرنا چاہتا تھا، مارنا چاہتا تھا، مارنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنے کرداروں کو دشمن نے مار دیا۔ طلحہ، زبیر، یہ سارے کردار دشمن نے مار دیے، ورنہ اگر یہ ناصر رہتے تو زندہ رہتے۔ عزیزان ایمان، تاریخ کہتی ہے مگر مالک اشتر خاموش، تلوار نیام میں رکھیں۔ اب تو بہانہ ہے نا، کہتے مولا آپ نے حکم دیا تھا تو تلوار نہیں چلائی تھی، مگر دشمن نے تیر چلایا۔ مالک اشتر کہیں کہ میں ناصر ہوں،
میں بہانوں پہ حکم امام قربان نہیں کرتا، میں جذبہ نصرت لے کے آیا ہوں۔ امام نے منع کر دیا تو شمشیر نہیں اٹھے گی، امام راضی نہیں ہے تو شمشیر نہیں اٹھے گی، امام نہیں چاہتے تو شمشیر نہیں اٹھے گی۔ اب 1400 برس کے بعد ہم اور آپ سوچیں کہ غازی عباس کو تلوار کیوں نہ دی؟ اگر مالک اشتر کی بصیرت مالک اشتر کو اجازت نہ دے کہ امام کی اجازت نہ ہو تو شمشیر نہیں اٹھے گی، تو عباس کی بصیرت کہاں اجازت دے رہی ہے؟ حسین نہیں چاہتے تو نہیں اٹھے گی۔ ناصر ہے، صحابی سپاہی نہیں ہے۔ تاریخ پڑھیے، اب مالک اشتر تیر کھائے ہوئے امیر کائنات کے خیمے میں آ رہے ہیں۔ تاریخوں نے لکھا علی اپنے خیمے سے نکلے، بڑھ کے مالک اشتر کو گلے سے لگا لیا۔ نمامت ناصروں کا استقبال کرتی ہے، امامت ناصروں کا استقبال کرتی ہے۔ تاریخ میں دیکھ لیجئے، چاہے صفین ہو، چاہے مدینہ ہو، چاہے کربلا ہو، وہ ناصر بن کے آیا تو عباس و علی اکبر و حسین استقبال کو آ گئے۔ ناصر کا استقبال امام کرتا ہے۔ عزیزان ایمان، مولا یہ کوئی میدان فتح کر کے تو آئے نہیں، یہ اتنا خوش ہو کے گلے کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کسی دشمن کو مارا تو نہیں، یا آپ اتنا خوش ہو کے گلے کیوں لگا رہے ہیں؟ مولا کہیں گے تم نے دیکھا ہی نہیں، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تلوار نہیں چلائی، دشمن کا گلا نہیں کٹا۔ ارے تلوار کا جہاد جہاد اصغر ہے، نفس کا جہاد جہاد اکبر ہے۔ جہاد اصغر آسان ہے، جہاد اکبر مشکل ہے۔ جہاد اصغر سپاہی بھی کر سکتا ہے، جہاد اکبر کرنے کے لیے ناصر بننا پڑتا ہے۔ تم نے ظاہراً دیکھا کہ مالک اشتر نے کسی دشمن کو قتل نہیں کیا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن کی سازشوں کو قتل کر دیا۔ مالک اشتر نفس کا میدان جیت کے یہ ہے ناصر، وہی صفین، سپاہی بھی موجود ہے، ناصر بھی موجود ہے۔ ہمیں کیا بننا ہے؟ ناصر۔ عزیزان ایمان، ظاہر وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ایک مرحلہ اور طے کر لوں۔ ناصر اور سپاہی، ہمیں ناصر بننا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ کربلا سے پہلے بھی انقلاب آئے، پیغمبر اسلام انقلاب لائے، امیر کائنات انقلاب لائے، امام حسن انقلاب لائے، مگر کربلا کے بعد جتنے منصف مزاج انسان کائنات میں انقلاب برپا کرتے ہیں وہ آئیڈیل کربلا کو بناتے ہیں۔ نبی کے انقلاب کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ بات صرف مسلمانوں کی نہیں، ہمارے ملک میں بھی تو انقلاب آیا۔ مہاتما گاندھی ہندوستان میں انقلاب لائے تو کسے آئیڈیل بنایا؟ کربلا کو۔ یہ تاریخیں ہمیں پڑھنی پڑ رہی ہیں تاکہ دنیا جانے کہ ہندوستان کے انقلاب میں کربلا کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کربلا کو فراموش کر دیا گیا تو پھر انقلابی ذہن پیدا نہیں ہوگا۔ آج کائنات کو اس کربلا کی تاریخ پڑھنے سے پریشانی اسی لیے ہے
کہ ساری کہانی اور کتھائیں اور ساری داستانیں لوریوں کے طور پہ بچوں کو سناتے سلایا جاتا ہے. کربلا سونے کے لیے نہیں سنائی جاتی، کربلا جگاتی ہے. کربلا ذہنوں کو بیدار کرتی ہے. آج جو سعودی عربیہ میں اب کوئی روایت کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بال کھلنے میں پابندی نہیں ہے وہاں حسین کی عزاداری پہ پابندی ہے، اس لیے کہ بال شہنشاہیت کو اکھاڑ کے نہیں پھینکے گی. انقلاب حسین شہنشاہیت کا تختہ پلٹ دیتا ہے. ایک صلوات محمد. کربلا ناصر بناتی ہے تو آئیڈیل کربلا کو بنایا جاتا ہے. انقلاب رسول آئیڈیل کیوں نہیں بنتا؟ کوئی رہبری میں ایاز عبداللہ خاکم بدرین کمی ہے؟ نہیں. ارے لیڈر تو وہ ہیں جنہوں نے پال کے حسین کو حسین بنا دیا. کسی وقت جلال بھائی میں نے ایک شعر کہیں پڑھا تھا، ایک بینر پہ بڑا عجیب شعر تھا، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے. تو رہنما تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حسین کو حسین بنایا، مگر مرحلہ یہ ہے کہ انقلاب صرف لیڈر سے نہیں آتا. انقلاب کے لیے لیڈر کے ساتھ لشکر کا ہونا ضروری ہے. لیڈر تو آئیڈیل بن سکتا تھا، لشکر آئیڈیل نہیں بن سکتا تھا. لہذا نبی کے انقلاب کو آئیڈیل نہیں بنایا گیا، امیر کائنات کے انقلاب کو آئیڈیل نہیں بنایا گیا، امام حسن کے انقلاب کو آئیڈیل نہیں بنایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان انقلابات کی تاریخ لکھی گئی تو لکھا یہ گیا آئے اتنے، لڑے اتنے، بھاگے اتنے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ ہر انقلاب کی تاریخ جب لکھی گئی تو لکھا گیا آنے والے اتنے تھے، لڑنے والے اتنے تھے، بھاگنے والے اتنے تھے. تنہا انقلاب حسین تھا، جتنے آئے اتنے لڑے، کوئی میدان چھوڑ کے نہ بھاگا. واللہ ولی دم حیدر، حیدر شیر جری، نعرہ حیدری. مل جل کے صلوات پڑھیں. ہمیں ناصر چاہیے، ہمیں ناصر چاہیے. حسین ناصر چاہتے ہیں. ناصر بنو گے تو کیا ہوگا؟ پھر میرے دوستوں اور عزیزوں ایک آخری بات مکمل یہاں پہ. ناصر بننا ہے. مجھے آپ بتائیے پیغمبر اسلام نے اپنے پورے لشکر کا قصیدہ پڑھا؟ نہیں پڑھا.
جو ناصر تھا اس کا قصیدہ پڑھا، جو سپاہی تھا نہیں پڑھا، چونکہ رسول کے لشکر میں ناصر بھی تھے سپاہی بھی تھے۔ عمار کا قصیدہ پڑھا نبی نے، عمار تمہیں باغی فرقہ قتل کرے گا۔ جناب ابو ذر غفاری کا قصیدہ پڑھا، ایسے سچے کا نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے بوجھ اٹھایا۔ اب اگر ابو ذر کسی کو یہودی کہہ کے پکار رہے ہیں تو سچ ہے۔ سے پوچھئے کہ کس کو یہودی کہا، مگر جس کو بھی کہا وہ یہودی تھا، اس لیے کہ ابو ذر کہہ رہے ہیں اور ابو ذر کو رسول کی تائید حاصل۔ عزیزان ایمان، ناصر کا قصیدہ پڑھا، لشکر کا نہیں پڑھا، اس لیے کہ لشکر میں ناصر بھی تھے سپاہی بھی تھے۔ آگے تاریخ پڑھی، امیر کائنات نے اپنے پورے لشکر کا قصیدہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ علی کے لشکر میں ناصر بھی تھے سپاہی بھی تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے پورے لشکر کا قصیدہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ ناصر بھی تھے سپاہی بھی تھے۔ ایک تنہا حسین ہے جنہوں نے اپنے پورے لشکر کا قصیدہ پڑھا۔ جیسے سپاہی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی۔ اس کا لبیک یا حسین، سب مل کے اس نعرے میں کوئی تکلف نہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کسی معصوم نے اپنے پورے لشکر کا قصیدہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ ہر لشکر میں سپاہی بھی تھے ناصر بھی تھے۔ حسین نے اس لیے قصیدہ پڑھا کہ حسین کے لشکر کا ہر سپاہی ناصر تھا۔ ایک بات پتا چلی، اگر سپاہی کی جگہ ناصر بن جاؤ تو معصوم قصیدہ پڑھتا ہے، وقت کا امام قصیدہ پڑھتا ہے، وقت کا امام قصیدہ پڑھتا ہے۔ ابھی اگر بات ہے کہ جب ہم یہ روایت پڑھتے ہیں تو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کے صحابی اور ساتھی رسول اللہ سے بہتر ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کے اصحاب سے بہتر؟ تو بھیا ہم کو کوئی جھگڑا تو آتا نہیں، ہم تو دلیل کے لوگ ہیں۔ آئیے رسول کے صحابی کی بھی تاریخ پڑھ لیں، حسین کے صحابی کی بھی تاریخ پڑھ لیں، فیصلہ آپ کیجئے گا۔ ہم نے دیکھا رسول کے صحابی کی تاریخ یہ ہے کہ نبی بلا رہے ہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ حسین کے صحابی کی تاریخ یہ ہے چراغ کھل کر کے واپس کر رہے ہیں، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ پہچانو تو ناصر کہتے کسے؟ ایسے ناصر کہ بات حیات کی نہیں ہے۔ اگر کربلا میں اس شہادت کے بعد حسین آواز دے رہے ہیں یا ابطال الصبا و یا فرسان الحیدہ، تو کٹی ہوئی گردنیں طرف کے لاشیں آواز دیتے ہیں مولا موت نے مجبور کر دیا۔ ورنہ اگر دوبارہ زندہ کر دیا جائے آپ کی نصرت سے دست بردار نہیں۔ ظاہر وقت نہیں رہا، انشاءاللہ اس موضوع کو پرسوں کی مجلس میں قریضی میں آگے بڑھا دوں گا۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ناصر بنیں، اور ناصر بننے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے معرفت۔ جب تک حر کو معرفت نہیں تھی ناصر نہیں بنا۔
اور اس معرفت میں بھی سیدہ کی معرفت بنیادی کردار عطا کرتی. ثقلت امک یا حر، بس یہ ایک جملہ تھا. حسین نے معرفت کی چنگاری حر کے دماغ میں روشن کر دی. مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی. جزاکم ربکم. عزادارو، ظاہر ہے یہ ایام بڑے قیامت کے ایام ہیں. حسین کی وہ بچی دنیا سے چلی گئی جو مقصد حسین کی ناصرہ تھی. جزاکم ربکم. عزادارو، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. ایک 4 برس کی بچی کا تصور کیجئے. سکینہ کی مصیبتوں کو محسوس کرو. آنکھوں میں آنسو آ جائے تو دعا کر لینا، پروردگار یہ برس نہ گزرے ہمیں کربلا کی زیارت مل جائے. شب جمعہ بھی ہے، شب زیارت بھی ہے. میں چاہتا تھا کہ کچھ زیارت حسین کے سلسلے سے عرض کرتا، لیکن وقت نہیں رہا. عزیزو، جانتے ہو یہ زیارت حسین کیا ہے؟ سکینہ کی سیرت نے ہمیں بتایا کہ وقت کے امام کی زیارت کے لیے تڑپا جاتا ہے. 4 برس کی بچی اپنے بابا کے دیدار کے لیے نہیں تڑپ رہی تھی، امام کی زیارت کے لیے تڑپ رہی تھی. مجھے حسین کی زیارت مل جائے. عزادارو، 11ویں محرم عصر عاشور حسین رخصت ہوئے. بابا آخری بار مجھے سینے پہ سلا لو. میں نے یہ جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. احساس کیجئے 4 برس کی بچی کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ آخری بار کہہ رہی ہے. حسین تڑپ کے جلتی ہوئی ریتی پہ لیٹ گئے. آج سکینہ میرے سینے پہ سو جا. جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ. حق ماتم ادا کر رہے ہیں. مجھے معلوم ہے بڑا حساس مجمع ہے. مقتل کہتا ہے حسین نے سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا اور ایک دعا کی دعا سن لو عزادارو، آنسو رک نہ سکیں گے. حسین نے ایک مرتبہ دست دعا بلند کی، پروردگار بچی پہ باپ کی جدائی بڑی سخت ہے، میرے اللہ سکینہ پہ نیند غالب کر دے، سکینہ سو جائے. حسین نے دعا کی، بچی سو گئی. حسین نے سکینہ کو اٹھایا، لیکن زینب کے حوالے کر دیا. مقتل نے بس اتنا لکھا کہ حسین نے سکینہ کو اٹھایا، زینب کے حوالے کر دیا، مگر تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ سکینہ دین سے جاگی کب. ارے جب خیمے میں آگ لگی، جب زمین کربلا کو زلزلہ آیا، یا جب ظالم کے تماتے پڑے. حسین جاتے جاتے جس سکینہ کو سید سجاد کے حوالے کر کے گئے تھے، وہ سید سجاد دیکھ رہے ہیں. بڑے قیامت کے مصائب ہیں عزادارو. 11ویں محرم مقتل کہتا ہے شمر اونٹ لے کے آیا. ایک ایک بی بی کو بے کجاوا اونٹ پہ مصائب پڑھنے کی
की चीज नहीं है, एहसास की चीज है। जुमला अदा कर रहा हूं। मक्तल कह रहा है कि बीवियों के हाथ पसे पुष्ट से बंधे हुए थे। मुझे नहीं मालूम जिसके हाथ पसे पुष्ट से बंधे हों वो बेकजावा ऊंट पे सवार कैसे हो गई। मगर मक्तल ने इतना लिखा, एक एक बीवी को ज़ैनब ने सवार किया, यहां तक कि फिज़्ज़ा को भी ज़ैनब ने सवार कर दिया। और अब ज़ैनब करबला के मक्तल में अकेली है, बेकजावा ऊंट पे सवार होना चाहती है। अरे ये वो बीवी है जो अब तक सवार होती थी। अब्बास आगे बढ़ते थे, अली अकबर आगे बढ़ते थे, कोई बाजू कोई जानू। अरे ज़ैनब ऊंट पे कैसे सवार। जज़ाकल्लाह ज़ादारो। परवरदिगार इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाज़िल करे। मुझे नहीं मालूम ज़ैनब सवार कैसे हुई। अज़ादारो, जो बीवी 18 भाइयों के झुरमुट में सवार होने की आदी हो, वो भी हमारी पे बैठने की आदी हो, वो बेकजावा ऊंट पे ज़ैनब हो गई सवार। मक्तल कहता है जब तमाम बीवियां सवार हो गई तो शिमर फिर एक ऊंट लेके आया। शिमर एक ऊंट और लेके आया। एक जालिम ने बढ़ के पूछा कि शिमर, सब तो सवार हो गए, अब ये ऊंट किस लिए लाया है? का अभी बताता हूं ये ऊंट किस लिए लाया हूं। मक्तल कहता है एक मरतबा एक एक बीबी की गोद को देखा और शिमर ने बढ़ के रबाब की आगोश से सकीना को छीन लिया। मैंने पढ़ दिया, मैं मसाइब ऐसे पढ़ने का आदी ही नहीं। मैं तो एहसास दिलाता हूं, मुसीबतों को महसूस तो करो, कलेजा फट जाता है। क्या लिखा तारीख ने, क्या लिखा तारीख ने? शिमर ने सकीना को रबाब की गोद से ले लिया। मेरे जवान भाइयों, एहसास दिला रहा हूं, कभी आपके घर में कोई आपकी बहन अपने बच्चे को अपनी गोद में लिए हो, आप झटके से जाके उससे उसका बच्चा लीजिए। आप उसके भाई हैं, मगर वो घबरा जाती है, दिल कांप जाता है। अल्लाह अल्लाह क्या सुन रहे हो दादारो? अरे रबाब से शिमर ने सकीना को छीना। वो शिमर जिसने तमाचे मारे, जिसने तो अशवारे, अरे रबाब का दिल कांप गया। बस दादारो, खत्म कर रहा हूं। हक मातम अदा कर रहे हो, हुसैन दुआएं दे रहे होंगे, मेरी यतीमा का मातम करने वालों, खुदा तुम्हें सलामत रखे। अज़ादारो, शिमर ने सकीना को लिया। 4 बरस की बच्ची, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, 4 बरस की बच्ची, तन्हा उसे ऊंट पे बैठा दिया गया। अकेली सकीना ऊंट पे बैठी है, नंगी पुष्ट पे, अमारी नहीं है, कजावा नहीं है। 4 बरस की बच्ची ऊंट की नंगी पुष्ट पे बैठी है। मेरे जवान भाइयों, कभी तुमने ऊंट को उठते हुए देखा है? जब ऊंट उठता है